السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہاراشٹر میں کورونا کی دوسری لہر آہستہ آہستہ شدید ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 8,807 نئے مریض پائے گئے ہیں۔ یہ 18 اکتوبر کے بعد سب سے زیادہ کیسز ہے۔ آخری 24 گھنٹوں کے دوران 80 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ گزشتہ 56 دنوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اس سے قبل 30 دسمبر کو 90 متاثرہ افراد فوت ہو گئے تھے۔ ہندوستانی ریلوے نے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ریلوے کے جاری کردہ بیان کے مطابق مختصر فاصلے والی ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ریلوے کے کرائے میں اضافے کے پیچھے عقلی دلیل یہ ہے کہ کورونا وائرس کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے کرائے میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹرینوں میں سوار نہ ہوں۔ ریلوے کے کرائے میں اضافے کا اثر 30 سے 40 کلومیٹر تک سفر کرنے والے مسافروں پر پڑے گا۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سب سے بڑا دنگے باز قرار دیا اور کہا کہ ان کا حشر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بدتر ہوگا۔ ممتا بنرجی نے ہگلی ضلع کے ساہا گنج میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، جہاں گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نے ایک جلسے عام سے خطاب کیا تھا۔ ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ مودی اور امت شاہ پورے ملک میں نفرت اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ ممتا بنرجی نے ترنمول کانگریس حکومت کے خلاف کٹ منی یا کمیشن کے بی جے پی کے بار بار عائد کیے جانے والے الزامات کے حوالے سے کہا کہ مودی نے ترنمول کانگریس کو ٹولہ بازی پارٹی قرار دیا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ نریندر مودی سب سے بڑا دنگا باز اور سب سے بڑا دھندے باز ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ 1 مارچ سے کووڈ-19 ٹیکہ اندازی کے دوسرے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور مختلف امراض رکھنے والے 45 سے زائد عمر کے افراد کو سرکاری مراکز پر مفت اور خانگی ہاسپٹلز میں چارجز لے کر ٹیکہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کے ایک اجلاس میں ٹیکہ اندازی کے اگلے مرحلے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ اندازی مہم کا دوسرا مرحلہ پیر سے شروع ہوگا، جس میں 10,000 سرکاری طبی مراکز اور 20,000 سے زائد خانگی دواخانوں میں ٹیکہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ٹیکہ حاصل کرنے کے لیے سرکاری مرکز پر جائے گا اسے مفت ٹیکہ دیا جائے گا۔ حکومت ہند اس کے لیے ادائیگی کرے گی۔ حکومت ضروری ڈوز خریدے گی اور تمام ریاستوں کو روانہ کرے گی۔ جو افراد خانگی دواخانوں میں ٹیکہ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں رقم ادا کرنی پڑے گی، لیکن رقم کا فیصلہ اگلے 3-4 دنوں میں وزارت صحت کرے گی، کیونکہ وہ ویکسین تیار کنندوں اور ہاسپٹل کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ مرکز نے مہاراشٹر، کیرالہ، گجرات، پنجاب، کرناٹک اور جموں کشمیر کے بشمول بعض ریاستوں میں کئی شعبوں کے ماہرین پر مشتمل ٹیمیں روانہ کی ہیں، جہاں کووڈ-19 کیسوں میں اضافہ ہوا ہے تاکہ وبا سے نمٹنے میں مدد دی جا سکے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ان ٹیموں کی قیادت وزارت صحت کے جوائنٹ سیکرٹری سطح کے عہدیدار کریں گے۔ وزارت نے بتایا کہ یہ ٹیمیں ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے ساتھ مل کر کام کریں گی اور کووڈ-19 کیسوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات کا جائزہ لیں گی۔ ان مرکزی ٹیموں کو مہاراشٹر، کیرالہ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، گجرات، پنجاب، کرناٹک، تمل ناڈو، مغربی بنگال اور جموں کشمیر روانہ کیا گیا ہے۔ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ ضلع عہدیداروں کے ساتھ ابھرتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اب تک کووڈ-19 سے نمٹنے میں حاصل شدہ پیش رفت ضائع نہ ہو۔ صدر جمہوریہ نے احمد آباد میں دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح کیا اور اس کا نام سردار پٹیل اسٹیڈیم سے بدل کر وزیر اعظم کے اعزاز میں نریندر مودی اسٹیڈیم رکھ دیا ہے۔ اس جدید اسٹیڈیم کا افتتاح صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کیا، جس میں 1,32,000 آڈینس کی گنجائش ہے۔ ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کے ساتھ اس اسٹیڈیم کا افتتاح ہوا۔ یہ دونوں ٹیموں کے درمیان جاریہ سیریز کا تیسرا ٹیسٹ ہے۔ 4 مارچ سے اس میدان میں سیریز کے چوتھے اور 5ویں میچ کی بھی میزبانی کی جائے گی۔ رام ناتھ کووند نے افتتاح سے قبل اپنے خطاب میں کہا کہ اس اسٹیڈیم کا خیال وزیر اعظم نریندر مودی نے اس وقت پیش کیا تھا جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے۔ وہ اس وقت گجرات کرکٹ اسٹیڈیم کے صدر بھی تھے۔ رسمی افتتاح تک بھی اس اسٹیڈیم کا نام بدلنے کی تجویز کو راز میں رکھا گیا۔ رام ناتھ کووند نے کہا کہ یہ اسٹیڈیم ہندوستان کی طاقت اور امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہندوستان کو کرکٹ کا مرکز کہا جاتا ہے، اسی لیے یہ بہت مناسب ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا اسٹیڈیم ہو۔ اس سے ہندوستان کو ایک نئی پہچان ملے گی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر اسپورٹس کرن رجیجو اور کئی دیگر اہم شخصیات شامل تھے۔ امت شاہ نے افتتاح کے بعد کہا کہ یہ وزیر اعظم کا ڈریم پروجیکٹ تھا۔ کولکتہ میں جمعرات کو مقرر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی پہلی ریلی منسوخ کر دی گئی کیونکہ سٹی پولیس نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پارٹی ذرائع نے یہ بات بتائی۔ اویسی شہر کے اقلیتی آبادی والے علاقے منیا برج میں ریلی کے ساتھ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے اپنی پارٹی کی مہم شروع کرنے والے تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی سیکرٹری ضمیر حسن نے بتایا کہ پولیس نے ریلی کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 دن پہلے اجازت طلب کی تھی، لیکن آج پولیس نے ہمیں بتایا کہ ریلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
ہم حکمران ترنمول کانگریس کی اس طرح کی چالوں سے نہیں ڈریں گے. ہم اس سلسلے میں الیکشن کمیشن سے رجوع ہوں گے. کانگریس نے کہا ہے کہ احمد آباد میں سردار پٹیل اسٹیڈیم کا نام وزیر اعظم نریندر مودی کے نام پر رکھنا ہر ہندوستانی کی توہین ہے. پارٹی نے کہا کہ بی جے پی کبھی بھی گیم چینجر نہیں ہو سکتی بلکہ وہ صرف نیم چینجر ہو سکتی ہے. تاہم حکومت نے اس فیصلے کی مدافعت کی اور کہا کہ اسپورٹس کمپلیکس اب بھی ملک کے پہلے وزیر داخلہ سے موسوم ہے. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک مرتبہ پھر ہم دو ہمارے دو ریمارک کے ذریعے طنز کیا اور دعویٰ کیا کہ اسٹیڈیم کو وزیر اعظم کے نام سے موسوم کرنے سے سچ سامنے آ گیا ہے. کانگریس کے ترجمان رندیپ سرجیوالا نے ٹویٹر پر کہا کہ بی جے پی صرف نام تبدیل کرنے والی پارٹی ہو سکتی ہے. کانگریس کے ایک اور ترجمان پون کھیرا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص کو آج مایوسی ہوگی وہ سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی ہیں. کھیرا نے کہا کہ اڈوانی سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیوں بعض پروجیکٹس، بعض اسٹیڈیمز اور بعض شاہراہیں اس وقت اپنے نام پر نہیں کیے جب وہ ہندوستان کے نائب وزیر اعظم تھے. مہاراشٹر میں برقی بورڈ کی سنگین غلطی ایک معمر صارف کے لیے بھاری پڑ گئی اور انہیں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت پر دواخانے میں شریک کرنا پڑا. مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ نے ریاست کے نالا سوپاڑا ٹاؤن میں واقع ایک رائس مل کا برقی بل تقریباً 80 کروڑ روپے کا بنا دیا اور جب رائس مل کے 80 سالہ مالک کو برقی بل وصول ہوا تو فوری ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بل کلرک سطح کی غلطی کا نتیجہ ہے. برقی کمپنی نے فوری بل کی اصلاح کر دی لیکن یہ غلطی صارف کو دواخانے تک لے گئی. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں صرف 20 دن کی محنت میں مجلس کے 21 امیدواروں میں سے 7 نشستوں پر کامیابی پر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور احمد آباد کی عوام کا شکریہ ادا کیا. اویسی نے آج احمد آباد میں گجرات مجلس کے صدر صابر قابلی والا اور پارٹی امیدواروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات بتائی. صدر مجلس نے کہا کہ گجرات میں جو سیاسی خلا ہے اسے مجلس پورا کرے گی. بھارتیہ ٹرائبل پارٹی سے اشتراک کرتے ہوئے بی جے پی کے خلاف مضبوط اتحاد کے ساتھ گجرات میں مقابلہ کرے گی. انہوں نے کہا کہ گجرات مجلس کے صدر ریاست میں پٹیل برادری کو بھی ساتھ میں شامل کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں. انہوں نے احمد آباد کے عوام سے اظہار تشکر کیا کہ انہوں نے جو عزت اور سرپرستی سے نوازا ہے. انہوں نے نومنتخب کارپوریٹرز کو مشورہ دیا کہ وہ اچھا کام کریں، نہ خود شرمندہ ہو نہ ہمیں شرمندہ کریں. مرکزی کابینہ نے پڈوچیری میں کانگریس زیر قیادت حکومت کے گرنے کے بعد مرکزی زیر انتظام علاقے میں صدر راج کے نفاذ کی تجویز کو منظوری دے دی ہے. کابینہ کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے میڈیا کو بتایا کہ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا کہ کوئی بھی پارٹی چیف منسٹر وی نارائن سوامی کے استعفے کے بعد پڈوچیری میں تشکیل حکومت کے لیے آگے نہیں آئی، جس کے بعد لیفٹیننٹ گورنر نے یہاں صدر راج کے نفاذ کی سفارش کی تھی جس کو مرکزی کابینہ نے قبول کر لیا ہے. کانگریس قائد راہل گاندھی نے سمندر میں مقامی مچھیروں کے ساتھ مچھلی پکڑنے جال پھینکا تاکہ ماہی گیروں کی زندگی اور انہیں درپیش مسائل سے راست واقفیت حاصل کی جائے. کیرلا کے جنوبی ساحلی ضلع کولم کی تھنگسیری بیچ پر نہرو خاندان کے چشم و چراغ نے ہزاروں مچھیروں بشمول عورتوں سے جذباتی بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ وہ ماہی گیروں کے کام کی قدر کرتے ہیں. راہل گاندھی نے کہا کہ کئی مرتبہ ہم مچھلی کھاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی کڑی محنت کو نہیں سمجھتے. یہ ہماری پلیٹ میں کیسے پہنچتی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وائناڈ کے رکن پارلیمنٹ نے بعض مچھروں کے ساتھ ان کی کشتی میں سمندر کا رخ کیا. اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان اتر پردیش اسمبلی میں انسداد تبدیلی مذہب بل منظور کر لیا گیا ہے جس کا مقصد دھوکہ دہی و دیگر نامناسب طریقوں بشمول شادی کے ذریعے تبدیلی مذہب کو روکنا ہے. اتر پردیش انسداد غیر قانونی تبدیلی مذہب بل 2021 گزشتہ سال نومبر میں جاری کردہ آرڈیننس کی جگہ لے گا جس کی روح سے جرم کے مرتکبین کو 10 سال تک کی جیل اور زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ واحد تنازع ہے اور اسے بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. شری لنکا پاکستان تجارتی و سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ہندوستان کو 2018 میں وزیراعظم بننے کے بعد امن بات چیت کے لیے ایک موقع کی پیشکش کی تھی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. عمران خان نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے ممالک کو یورپی یونین کی طرف ایک بلاک بنانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جب یورپی ممالک اپنے اختلافات کے باوجود یورپی یونین بنا سکتے ہیں تو جنوبی ایشیا کے ممالک ایسا کیوں نہیں کر سکتے. اس سے ہمارے ملکوں میں غریبی دور ہوگی. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے ترکی کے شروع کردہ آپریشن اس کا جائزہ حق اور انسانی فریضہ ہے. صدر رجب طیب اردوغان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے اسمبلی گروپ اجلاس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں ترکی کا غیر متزلزل ارادہ بعض ممالک کو بے چین کر رہا ہے لیکن میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آپریشن ہمارا جائز حق ہی نہیں ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے. ضرورت پڑی تو ہم جڑ تک پہنچ کر دہشت گردی کے صفائی کا فریضہ ادا کریں گے.
تلنگانہ حکومت کی جانب سے 6ویں تا 8ویں جماعت کے اسکولوں کی باضابطہ کلاسز کے آغاز کے اعلان کے ساتھ ہی دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ ریاست تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں حکومت کے خلاف ناراضگی پیدا ہونے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت اپنے موقف سے انحراف کرتے ہوئے طلبہ کی زندگیوں سے کھلواڑ کی مرتکب ہو رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے محکمہ تعلیم اور ماہرین تعلیم کی جانب سے پیش کردہ سفارشات اور تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد اسکولوں میں 6ویں تا 8ویں جماعت کے طلبہ کے لیے باضابطہ کلاسز کے آغاز کے فیصلے اور اعلان کے ساتھ ہی بیشتر خانگی اسکولوں نے کورونا وائرس کے اصولوں کے ساتھ کلاسز کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے، لیکن تمام اسکولوں سے اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ صرف والدین کا اجازت نامہ نہیں بلکہ ساتھ میں مکمل فیس بھی جمع کروائی جائے، تبھی طلبہ کو کلاسز میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری کردہ احکام میں واضح کیا گیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں 1 فروری سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے آغاز کے لیے جو رہنمانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں، ان رہنمانہ خطوط کا اطلاق اس فیصلے پر بھی ہوگا۔ حکومت کے احکامات کے مطابق تمام اسکول انتظامیہ کو اسکول میں باضابطہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز کے اہتمام کو بھی لازمی کیا جانا چاہیے، کیونکہ جن طلبہ کو والدین اسکول روانہ کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ان طلبہ کا سلسلہ تعلیم بھی جاری رہے اور سالانہ امتحان میں وہ طلبہ بھی شرکت کر سکیں جو باضابطہ کلاسز میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے آج کانگریس اور بی جے پی پر سخت ترین تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو 14 مارچ کو منعقد ہونے والے گریجویٹ حلقوں کے کونسل انتخابات میں ووٹ مانگنے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے۔ تلنگانہ بھون میں گریجویٹ حلقہ حیدرآباد رنگا ریڈی مہم نگر کے امیدوار کی کامیابی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاستی وزراء محمد محمود علی، سرینواس یادو، ملا ریڈی، سبیتا اندرا ریڈی، ٹی آر ایس کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر کے کیشو راؤ ایم پی اور ٹی آر ایس کے ارکان مقننہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تارک راما راؤ نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں گزشتہ 6 سال کے دوران سرکاری شعبوں میں 1,32,000 ملازمتیں فراہم کی ہیں اور پیش رو آندھرا پردیش میں کسی بھی حکومت نے ٹی آر ایس حکومت کی طرح اتنے بڑے پیمانے پر سرکاری تقررات نہیں کیے ہیں۔ مرکز کی مودی حکومت کی پالیسیوں، پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، جی ایس ٹی اور ای وے بل کے خلاف ہندوستان بھر کے تاجروں نے 26 فروری جمعے کے دن بھارت بند کا اعلان کیا ہے۔ کانفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے مہنگائی پر فوری قابو پانے کے لیے مودی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھارت بند کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 40,000 ٹریڈ ایسوسی ایشنوں نے اس بند کی تائید کی ہے، جو ملک بھر کے 8 کروڑ تاجروں کی نمائندہ تنظیم ہیں۔ تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے جاریہ سال 350 کروڑ کے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹی ایس آر ٹی سی کے عہدیداروں نے ریاست میں آر ٹی سی کو امکانی خسارے کا جائزہ لینے کے بعد یہ تخمینہ لگایا ہے کہ جاریہ سال آر ٹی سی کو بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان نقصانات کی پابجائی کے لیے تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے پاس سوائے ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہو رہے اضافے کے اثرات سے نمٹنے کے اقدامات مختلف اداروں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، لیکن آر ٹی سی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ ریاست میں آر ٹی سی پہلے سے ہی خسارے میں ہے اور اپنے ملازمین کو تنخواہوں کی اجرائی کے معاملے میں 2 ہفتے کی تاخیر سے کام لے رہی ہے۔ مہاراشٹر میں کورونا کے معاملات میں حالیہ دنوں کے دوران اضافے کے پیش نظر تلنگانہ کے ضلع نظام آباد اور ضلع عادل آباد میں چوکسی اختیار کی گئی ہے، جہاں سے مہاراشٹر کی سرحد لگتی ہے۔ اس مراٹھی ریاست میں کووڈ-19 کی دوسری لہر دیکھی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے مہاراشٹر سے آنے والے افراد کے معائنے کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج کہا کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی زندگی گزارنا میرا معمول ہے، اس لیے خدمت خلق کی نیت سے وہ سیاست میں داخل ہوئے ہیں۔ سیکریٹریٹ کی مساجد سے متعلق ہمارا وعدہ پورا نہیں ہوگا تو یقیناً ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ محمد محمود علی نے میڈیا بیان میں کہا کہ ایک سابق وزیر نے عوام کو بہکانے اور انہیں اکسانے کی نیت سے حکومت تلنگانہ پر بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بار بار کہا ہے کہ سیکریٹریٹ احاطے میں مساجد، مندر کے علاوہ چرچ بھی تعمیر کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کے افتتاح سے قبل مساجد کا افتتاح ہوگا، میناروں سے اذان کی آوازیں بلند ہوگی، مندر سے گھنٹیوں کی صدائیں اور چرچ سے عبادت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں گدھوں کی تعداد میں کمی ہونے لگی ہے، لیکن یہ گدھے جا کہاں رہے ہیں؟ اطلاعات کے مطابق آندھرا پردیش کے کئی اضلاع میں کرشنا، مغربی گوداوری، گنٹور کے علاوہ پرکاشم میں گدھے کا گوشت فروخت کیا جانے لگا ہے اور اس گوشت کے استعمال کرنے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں گدھے کی گوشت کی فروخت پر پابندی ہے، لیکن گدھے کا گوشت فروخت کرنے والی ٹولیاں کافی زیادہ سرگرم ہیں، جو کہ آندھرا پردیش کے کئی اضلاع میں گدھوں کو منتقل کرتے ہوئے ان کا گوشت فروخت کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں موجود ذبیح کے متعلق قوانین میں گدھے کو کھانے والے جانوروں میں شامل نہیں کیا گیا ہے اور گدھے کا گوشت فروخت کرنے پر 2001 کے ذبیح قوانین کے مطابق دفعہ 428 اور 429 کے تحت کارروائی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود آندھرا پردیش کے کئی اضلاع میں گدھے کے گوشت کی فروخت عروج پر ہے۔